ہم نے بات کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت میں، اگر مدد چاہیے، آمنوا استعینوا، اگر تعاون چاہیے تو بالصبر، تو صبر کے ساتھ آؤ۔ تو یہ صبر کیا ہے جلدی سے بتاؤں گا آپ کو، پھر انشاءاللہ ایک دن ہم پورا سبجیکٹ کریں گے صبر کے اوپر۔ معاشرے میں کہا جاتا ہے صبر کا مطلب کہ بیٹا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب بس صبر کرو۔ معاشرے میں صبر کو کمزوری اور بے بسی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ صبر کی آیات دیکھیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بس اب انتظار کرو، بس اب جو اللہ کی مرضی۔ نہیں، اللہ کی مرضی تو ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر مجھے کیوں کہا جا رہا ہے صبر کرو؟ صبر ایک ایکشن، ایک عمل اور ایک کردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صبر کیسے کیا تھا؟ 23 سال کنٹینیوڈ محنت کی تھی، اللہ کے احکامات پہ مستقل محنت کرتے رہنا، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں اللہ کہ اگر مدد چاہیے تو اب بھاگنا نہیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ میں نے دعا کی اور بس اب اللہ کر دے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی چیز عطا کرے، ہمیں کوئی چیز دی جائے۔ جیسے بچے کو آپ تربیت دے کے پہلے کسی جگہ پر لے کر آتے ہیں، پھر اس کو آپ کوئی فیسلٹی یا کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس کو وہ ہینڈل کر سکے۔ 13 سال کے 12 سال کے بچے کو گاڑی کی چابی دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو صبر جو ہے یہ وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ کی مدد دلواتی ہے۔ اور صبر کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے آپ کو جو حکم دے دیا، آپ کو جو انسٹرکشن مل گئی، اس کے اوپر اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، آپ نے اس کو مستقل اپنی زندگی میں اس کو عمل بھی کرتے رہنا ہے، اس کو نماز میں پڑھتے بھی رہنا ہے، اس کو گاڑی چلاتے ہوئے یاد بھی رکھنا ہے، کوکنگ کرتے ہوئے بھی یاد رکھنا ہے۔ اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس پہ کھڑے ہو جانے کا نام صبر ہے میرے عزیز دوستو۔ لیکن صبر اکیلا نہیں، صبر کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا صلات۔ صلات کا مطلب ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں، ٹو وے کمیونیکیشن۔ یہ ٹو وے کمیونیکیشن سے شروع ہوتا ہے اور پورا نظام بن جاتا ہے۔ صلات ایک پورا نظام ہے جس کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، یہ جو ہم روز پڑھتے ہیں 5 وقت جو خانہ کعبہ سے قائم ہے، یہ نماز بھی صلات ہی کے نظام کا ایک حصہ ہے، لیکن کمپلیٹ صلات نہیں ہے۔ کمپلیٹ صلات کے اندر اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن، پہلے ہم حکم کو سمجھتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے حکم وحی ہوا، انہوں نے اس کو سمجھا، پھر سمجھایا، پھر کھڑے ہو کر نماز میں اس کو اناؤنس کیا، سب نے اس حکم پہ سجدہ کیا، اور پھر زندگی میں جا کے اس حکم پر عمل کر دیا۔ اس کو صلات کہتے ہیں میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں۔ تو صبر کے ساتھ صلات، یعنی جس حکم پہ آپ نے صبر کیا ہے، جس حکم پہ آپ ڈٹ گئے ہیں، اس کو اب زندگی میں آپ نے ایگزیکیوشن میں لے کر آنا ہے۔ اس کو نماز میں بھی اس حکم کو پڑھنا ہے، اس کو زبان پہ بھی رکھنا ہے، سوچ میں بھی رکھنا ہے، اور عمل میں کر کے بھی دکھانا ہے۔ تو صبر اینڈ کمیونیکیشن۔ میں پھنس گیا فرض کریں ہسپتال میں، یا آپ پھنس گئے ہسپتال میں، اور کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیسے صبر آئے گا؟ کبھی صبر نہیں کریں گے آپ۔ بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے یا پیار کرنے والا آپریشن تھیٹر میں ہے، تو جیسے ہی کوئی دوست یا بھائی آپ کا فون اٹھا لے گا اور فون اٹھا کر کہے گا کہ میں آ رہا ہوں، فکر مت کرو، کس ہسپتال میں ہو، اوکے آئی ول بی دیر، تو اب آپ صبر کر لیں گے کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن ہو گئی۔ تو صلات اسی لیے صبر کے ساتھ جوڑ دی کہ مدد ملے گی، ڈٹے رہنا ہے، اور ساتھ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا ہے۔ آج بھی جب جہاز ٹاور سے کمیونیکیشن سے نکل جاتا ہے تو وہ جہاز پھر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کریش بھی ہو جاتا ہے، یا پھر کہیں اور سے ملتا ہے، کسی دشمن کی ٹیریٹری میں چلا جاتا ہے۔ تو صبر اور صلات، ڈٹنا ہے اور اللہ سے کمیونیکیشن میں رہنا ہے، اللہ کے احکامات کو جانتے رہنا ہے، تو پھر اللہ آہستہ 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 ہمیں ہماری منزل تک لے جائیں گے۔ اور یوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، انبیاء کرام کو، سب کو مدد ملی تھی، ہمیں بھی آج گھروں میں، زندگی میں، ہمارے پرابلمز میں اسی طرح مدد ملے گی۔ آج میں شارٹ کٹ کروں کہ جی میں دعا مانگوں اور اگلے دن میرا کام ہوا ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہن۔ اللہ نے ایک نظام، ایک سسٹم، ایک دین فطرت ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایمان والا
اللہ کی مدد کیسے مانگتا ہے. کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اللہ کے اوپر پورے یقین سے توکل کرنا اور اس سے ہمیشہ امیدوار رہنا اس کی مدد کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھا کے ذرے کو، اٹھا کے ذرے کو آفتاب بنانے والے، اپنے بندوں پہ رحمت لٹانے والے، اٹھا کے ذرے کو. کیوں نہ کروں سجدہ، کیوں نہ کروں سجدہ کہ پروردگار ہے تو، اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ گرانے